کبوتری کے انڈے کو دیکھتا ہے, کہتا ہے یار یہ اندر گئے ہوتے تو یہ جالا کیسے رہ سکتا تھا. تو جناب ابوبکر صدیق کو غم لگ گیا, اگر دشمن نے نیچے دیکھ لیا تو کہیں میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچا دے. وہ اپنا غم نہیں تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا غم تھا. تو آپ نے ان کی اس تکلیف کے غم کو دور کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ابوبکر غم نہ کر, انا مایا ربی, رب میرے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ رب میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تو لوگوں کو انا مایا ربی, رب میرے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رب میرے ساتھ ہے, فرمایا ابوبکر رب ہمارے ساتھ, یعنی تیرے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے, اس لیے غم کی ضرورت نہیں ہے, یہ کچھ ہمیں نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خود ان کو لے گیا. غور کا مقام ہے کہ اگر کوئی کسی کونے میں چلا جائے آدمی, آگے اور کوئی راستہ نہ ہو, اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ یہاں آدمی گیا, پاؤں کے نشان بھی وہاں ہو, تو بچ سکتے ہیں آدمی وہاں؟ نہیں بچ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس پوائنٹ پر لے گیا. اور کیا شان ہے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی شان نزول جو تھی اس واقعے کو بنانا تھا. ہجرت کرنی تھی مدینہ شریف کی طرف, لیکن مدینہ شریف جانے کی بجائے آپ پہاڑی پر چلے گئے اور غار میں چلے گئے, اور اللہ کے حکم سے غار میں گئے. بعض نادان لوگوں نے, جن میں بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے جماعتوں کے رہنما اور بڑے بڑے علم کے دھنی لوگ دنیا میں آپ دیکھیں گے, لکھتے ہیں وہاں چھپ گئے جا کے. وہاں بھی چھپنا تو تب ہوتا جب کوئی پریشانی ہوتی, جب اللہ کا ساتھ نہ ہوتا. اور پھر جب اوپر جا کے چھپنا تھا تو کہیں اور جا کے چھپتے, وہاں تو آگے راستہ ہی کوئی نہیں تھا. بھی چھپنا تو ایسی جگہ چاہیے تھا جہاں کوئی اور راستے ہوتے, وہاں تو راستہ ہی کوئی نہیں تھا. اوپر ایک ٹاپ پہ جا کے ایک غار تھی, اس کے اندر چلے گئے, وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے تھے. وہاں تو راستہ ہی کوئی نہیں تھا اور مقام ہی کوئی نہیں تھا. اور وہاں اصل میں مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کو نازل فرمانا چاہتا تھا, اس لیے پہلے وہاں بھیجا, پھر وہاں آیت اتار دی, اور وہاں آیت اتار کے صدیق اکبر کی شان کو بیان کر دی. ان کو آیت اللہ بنانا تھا. کچھ آیت اللہ اخباری ہوتے ہیں, کچھ آیت اللہ خیالی ہوتے ہیں. صدیق اکبر آیت اللہ قرآنی آیت اللہ ہے, قرآن نے ان کو آیت بیان فرمایا. وہ آیت کی شان نزول جو تھی یہ واقعہ بنانا مقصود تھا, وگرنہ میاں جی بات سیدھی سی ہے کہ ہجرت کے لیے جانے تو پہاڑی پر جانے کا کیا مقصد تھا. وہ اس آیت کی شان نزول جو تھی وہ سبب بننا تھا. اور لا تحزن اس لیے نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست کو اپنا کوئی غم لگا ہوا تھا, فکر یہ تھی کہیں دشمن جو ہے آپ کو اذیت نہ پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر ان کے غم کی وجہ سے کہ ان کو غم لگ گیا ہے, قرآن پاک کی آیت اتار کے ان غم کو دور کر دیا. کیا وہ کہ صدی غم نہ کرو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. یہ مائیت خصوصی ہے, یہ مائیت خصوصی ہے. عام طور پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے. اللہ کریم فرماتا ہے ما یکونو من نجوا ثلاثۃ الا ورابعهم ولا خمسۃ الا وسادسهم. جہاں 3 بندے سرگوشی کرتے ہیں وہاں چوتھا خدا ہوتا ہے, جہاں 5 بندے سرگوشی کرتے ہیں وہاں چھٹا خدا ہوتا ہے. ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے, لیکن وہ عمومی طور پر ہے. یہاں خصوصی ذکر ہے کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, فرمایا میں صابروں کے ساتھ ہوں. بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. مع المتقین, اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. مع المحسنین, اللہ محسنین کے ساتھ ہے. یہ مائیت خصوصی ہے کہ خصوصی طور پر ان کے ساتھ ہے, عام طور پر ہر کے ساتھ ہے. اور جب کسی کے ساتھ خصوصی مائیت ہوگی تو مدد خصوصی مائیت والے کی ہوگی, دوسرے کی نہیں ہوگی. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی مدد فرمانی ہے اور خصوصی مائیت کا ذکر کیا ہے. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرما دیا کہ تم غم نہ کرو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. چنانچہ دنیا نے دیکھا اور چشم فلک نے دیکھا کہ آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچی, کوئی ضرر نہیں پہنچی, اور آپ وہاں 3 دن وہاں رہے, پورے 3 دن قیام کیے. اور اس قیام میں کتنی ٹریننگ ہوئی ہے, کتنی تربیت ہوئی ہے.
دنیا کے 3 دن تھے، پتہ نہیں اندر کتنے سال تھے. جو معراج کی سب دنیا کی کچھ رات پہ ہزاروں سال کا سفر کرا رہا ہے، وہاں پتہ نہیں کتنا وقت لیا اللہ تعالیٰ نے، اور کتنا وقت دیا ہے، اور وہاں کتنی خصوصی تربیت ہوئی ہے. وہاں یہ تو نہیں ہوا ہوگا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے چلے گئے، رسول بعد میں چلے گئے اور بیٹھے رہے، نہ کوئی بات کی اور نہ کوئی تذکرہ ہوا، بس بیٹھے رہے ایک دوسرے کو تکتے رہے. کچھ بات تو ہوئی ہوگی نا. اور بعد مستقبل کی ساری باتیں وہاں ہوئی ہیں، کسی کو شیئر نہیں کیا، خاص باتیں وہاں کی ہیں. اور جو خاص باتیں وہاں کی ہیں جو نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم. یہ ایسے ہی ہوا جیسے معراج کی شب اللہ تعالیٰ اور اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا پتہ ہے میں نے کیا باتیں کی اپنے محبوب پاک سے؟ یا اللہ کیا کی ہیں؟ فاوہا. یا اللہ کیا؟ فما اوہا. میں نے اپنے محبوب وہی فرمائی ہے. یا اللہ کیا فرمایا؟ جو مرضی وہی فرمائی، کسی کو نہیں بتایا. تو وہاں 3 دن 3 راتیں جو قیام کیا ہے وہ خصوصی معیت جو عطا فرمائی ہے، وہاں خصوصی گفتگو جو فرمائی ہے، خصوصی تربیت جو فرمائی ہے، خصوصی توجہ جو فرمائی ہے، اس کا نتیجہ لوگوں نے کیا دیکھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جو انوارت و جلیات غار میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پڑے تھے اور جو نور ان کے چہرے سے نکل رہا تھا، مدینہ منورہ کے لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا ان دونوں میں نبی اللہ کون. کئی لوگ جناب صدیق اکبر کی طرف پڑھ رہے تھے کہ شاید یہ نبی اللہ ہے، اور آپ وفادار تھے، مفاد پرست نہیں تھے، بڑے وفادار تھے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ موقع بنا ہوا ہے اپنی بات کرا لو، اپنی جائزہ کرا لو. غلام کا کیا کام ہے مفاد لینا، وہ تو فدا ہونے کے لیے ہوتا ہے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں کو مغالطہ لگ رہا ہے، لوگ سمجھنے میں پریشان ہیں کہ یہ نبی اللہ کہ یہ نبی اللہ ہے اور میری طرف بھی آ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی چادر مبارک لی اور حضور کے سر انور پر ایسے کر دی تاکہ دیکھنے والوں پتہ چل جائے چادر اڑانے والا غلام ہے، آقا تو یہ جن پر چادر اڑائی گئی، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. یہ ان کی محبت، یہ ان کا پیار. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھا دیا کہ سفر میں ایسے محبت والوں کو ساتھ رکھا کرو جو مفاد پرست نہ ہو. مفاد پرست کو کبھی بھی اپنے سفر کا ساتھی نہیں بنانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ مفاد پرست تھے، یہ مطلب نہیں ہے. وہ بھی جانثار تھے، لیکن وہ خصوصی جو ٹریننگ کرنی تھی نا وہ انہی کی کرنی تھی، کیونکہ آپ کی وصال کے بعد جو واقعات پیش آئے ہیں بڑے اہم واقعات ہوئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے جمعرات کے دن اپنے ہاتھ سے جھنڈا بنا کے جناب اسامہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، لشکر روانہ کیا اور جھنڈا خود اپنے ہاتھوں سے ان کو عطا فرمایا اور لشکر روانہ کر دیا. جب لشکر چلا گیا تو لشکر کو اطلاع پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لشکر واپس آ گیا. جب لشکر واپس آ گیا تو پھر وہ دن گزر گئے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. تدفین کے بعد پھر لشکر کو روانہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا گیا تو آپ نے اسی لشکر کا سپہ سالار جناب اسامہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا. اب جو دوسرے لوگ تھے نا صحابہ کرام جو بڑے یعنی عمروں والے لوگ تھے، وہ عرض کرتے ہیں اے ابوبکر صدیق، اے خلیفۃ الرسول، آپ کسی تجربہ کار کو خلیفہ امیر بنا دیں، سپہ سالار بنا دیں. تو جناب حضرت ابوبکر صدیق نے جو فیصلہ کیا ہے بڑا زبردست فیصلہ ہے. اس فیصلے کو سننے سے پہلے یہ بات آپ کی سننی ضروری ہے. جب آپ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نبی اللہ کی اطاعت کرو. جب اپنی باری آئی تو فرمائے لوگوں اگر میں اچھی بات کروں تو میری اطاعت کرنا، اگر اچھی بات نہ کروں میری اطاعت نہ کرنا. اس بات کے اعلان سے انہوں نے فرما دیا کہ میں معصوم نہیں ہوں، نائب ہوں، معصوم نہیں ہوں. میری بات میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن نبی اللہ کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی. ان کا اتنا یقین تھا کہ جو بات سرکار نے فرما دی ہے یہ اٹل بات ہے. آپ کی بات کے خلاف کبھی وہ کوئی اقدام نہیں کرتے تھے.
چنانچہ جب لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا آپ کسی تجربہ کار کو سپہ سالار بنا دے، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا، میں کون ہوں تو ہٹانے والا؟ اور جتنے جلیل القدر صحابہ اس کی قیادت میں، یہ سارے جائیں گے اور یہ سپہ سالار ہو کر جائیں گے۔ اور پھر بعض لوگوں نے کہا کہ حالات خراب ہیں تو ابھی آپ اس لشکر کو، قافلے کو روانہ نہ کریں۔ فرمایا یہ آقا پاک نے روانہ کر دیا، یہ روانہ ہو کے رہے گا، اس کو روکیں گے نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ جاری ہے، یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ چنانچہ پھر لوگوں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، جلیل کے صحابہ نے دیکھا کہ جناب اسامہ کا لشکر کامیاب ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق کی پالیسی بھی کامیاب رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ کو لوگ خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن خلیفہ بنے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور جب مہم آئی، معاملہ آیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق، حالات اچھے نہیں ہیں تو آپ ذرا رعایت کریں، رہنے دیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک کر لیں گے آہستہ آہستہ۔ فرمایا عمر، جب کفر کا دور تھا بڑا جری تھا، جب اسلام کا مانو ڈھیلے ہو رہے ہو، اور جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور اے عمر سن لو، اے صحابہ سن لے سارے، اگر کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی نکیل کی رسی زکوٰۃ میں دیتا تو میں وہ بھی وصول کروں گا، اور جو انکار ہے اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ جو تھا وہ صحیح تھا۔ پھر آپ نے جو مسلمہ کذاب کے بارے فیصلہ کیا وہ بھی صحیح فیصلہ تھا، زبردست فیصلہ تھا۔ اور یہ میرے پیارے دوستو، بھائیو، مسلمانوں، یاد رکھو، جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اس کو اقلیت قرار دینا یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ اسلام کو کمزور کرنے والا فیصلہ ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے خلاف وہی جہاد کیا جاتا ہے جو صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا تھا، اور جو اس جہاد کا قائل نہیں ہے وہ اصل میں اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو اقلیت قرار دینا یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا، اس نے شرکت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبوت میں شریک ہوں۔ تو آپ نے وہ جہاد کیا تھا جو ابو جہل سے جہاد کیا جاتا ہے۔ تو نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو مسلمہ کذاب کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا تھا۔ اور جب یہ فیصلے نہیں ہوئے، یہ کام نہیں ہوئے، تو آج امت کو نقصان لوگوں نے پہنچا دیا ہے جنہوں نے ان لوگوں کو اقلیت قرار دیا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ رکھتے ہیں اور کسی جھوٹے کو نبی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی زندگی کا جتنا بھی نظام ہے، آپ کی وفاداریاں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا ان پر کانفیڈنس تھا، وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ہمیں بھی آپ سے ویسی محبت کرنی چاہیے جیسی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور ایسی وفاداری کرنی چاہیے، ایسا یقین کامل ہونا چاہیے جیسا جناب صدیق اکبر کو یقین کامل تھا۔ اور پھر جب ہم ویسا یقین رکھیں گے، ویسی محبت رکھیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، المرء مع من احبا، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ آج اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں ان جیسا عقیدہ، ان جیسا ایمان، ان جیسی جرأت، ان جیسی محبت نصیب فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پر چل کے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔